اقبال پہ ریسرچ کرتے یہ سفر کتنا عرصہ بیت گیا؟ یہ 91-92 سے شروع ہوا تھا جب میں میٹرک میں تھا. علامہ اقبال سے بھی محبت تھی. علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس کی جب سمجھ آئی تو اقبال سے عقیدت اور محبت کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. میرے پاس جو چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں وہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اتنی چیزیں، اتنی کلیکشن، خاص طور پہ جو فلیٹلی کلیکشن ہے میرے پاس اقبال سے متعلقہ، وہ شاید دنیا میں اس سے بڑی کلیکشن کسی کے پاس موجود نہ ہو. یہ جو کلیکشن کرتے رہے یہ سارا سفر، ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی ہے. نہ صرف تعلیم میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ تحقیق اور تخلیق میں بھی وہ لوگ پیچھے رہ چکے ہیں. انہوں نے اپنی کتابیں جو اقبال کے اوپر ہیں وہ بھی شائع کر دی ہیں. میں اردو کیا، پھر میں نے ایم فل اقبالیات کیا اور اب میری پی ایچ ڈی اقبالیات میں چل رہی ہے. 4 کتابیں میری اب تک پبلش ہو چکی ہیں. پہلی کتاب میری جو تھی وہ علامہ اقبال کی انگریزی بیاس ہسٹری ریفلیکشنز کا اردو ترجمہ میں نے کیا تھا، جو آفتاب اقبال نے 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھے تھے. ان خطوں کے ڈرافٹ آفتاب اقبال کے سگنیچرز کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں. دل سے جو نکلتی ہے بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ناظرین، آج میرے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال کے حوالے سے، اقبالیات کے حوالے سے بہت ریسرچ اور بہت کام انہوں نے جو کر رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعوے دار ہیں کہ جو کلیکشن ان کے پاس موجود ہے وہ پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. آج اس تمام تر موضوع پہ بات کریں گے اور اقبال کے حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اقبال پہ ریسرچ کرتے یہ سفر کتنا عرصہ بیت گیا؟ یہ 91-92 سے شروع ہوا تھا جب میں میٹرک میں تھا اور اس وقت ڈاک ٹکٹیں جمع کرنے کا شوق ہوا. تو یہ شوق کچھ عرصہ چلا، پھر رک گیا. پھر علامہ اقبال سے بھی محبت تھی تھوڑی اور وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی. 2004 میں میرا ڈاک ٹکٹوں کا شوق بھی دوبارہ پروان چڑھا اور علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس کی جب سمجھ آئی تو اقبال سے عقیدت اور محبت کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. اچھا، نوجوان مختلف چیزوں پہ اور دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، آپ نے اقبال کو چنا، کیا وجہ بنی اس اتنی محبت؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اس نے اقبال کی محبت دل میں ڈال دی اور پھر اقبالیات میں کام بھی لیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اقبالیات میں ایک میرا نام ہے اور نہ صرف اقبال شناسی میں بلکہ علامہ اقبال سے متعلقہ کچھ نوادرات اکٹھے کرنے میں بھی میرے پاس جو چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں وہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اتنی چیزیں، اتنی کلیکشن، خاص طور پہ جو فلیٹلی کلیکشن ہے میرے پاس اقبال سے متعلقہ، وہ شاید دنیا میں اس سے بڑی کلیکشن کسی کے پاس موجود نہ ہو. اچھا، یہ جو کلیکشن کرتے رہے یہ سارا سفر، اکٹھی چیزیں کہاں سے کی اور اس کا جو سبب بنے لوگ، وہ کیسے معاملہ یہاں تک پہنچا؟ وہ ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی ہے. کچھ چیزیں جس طرح ابھی بھی جو علامہ اقبال سے متعلقہ ڈاک ٹکٹ کوئی شائع ہو جائے یا کوئی ایسی چیز شائع ہو جس میں اقبال کی شخصیت یا اقبال کی تصویر یا اقبال کا مصرع یا شعر کہیں نہ کہیں پرنٹ ہو، تو کوشش میری ہوتی ہے کہ اس کو میں کسی بھی طور اس کو حاصل کروں. اور اسی طرح پھر جب چیزوں کو میں نے جمع کرنا شروع کیا، جو چیزیں میرے پاس نہیں تھیں وہ میں نے مختلف لوگوں سے جو ہے ان کے ہاں دیکھیں. پھر میں نے کچھ چیزیں ان سے لیں، کچھ میں نے خریدیں، کچھ چیزوں کے عوض چیزیں میں نے لیں. تو اس طرح پھر چیزیں اکٹھی کرتے کرتے آج یہ نوبت آ گئی کہ جو اپنا نہ صرف وہ کلیکشن میری اپنا سب سے بڑی ہوئی اقبال کے حوالے سے، بلکہ میں نے جو اپنی تنظیم یا ادارے کا نام ہے وہ بھی پھر اسی مناسبت سے علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی رکھا. اچھا، آج کے بچوں کو جب دیکھتے ہیں، آج کی جنریشن اقبال سے اس طرح سے منسلک نہیں ہے جو کہ آپ لوگ، آپ کی جنریشن تھی. اس حوالے سے پھر کیسا محسوس کرتے ہیں یا کیا اقدام کر رہے ہیں ان کو اس طرف لانے کے لیے؟ یہ جو آپ بات کا آپ نے جو یہ سوال اٹھایا ہے بڑا اہم سوال ہے. صرف اقبال کا نہیں ہے یہاں پہ مسئلہ، یہ ہر طرح سے یہ مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے نوجوان نسل خاص طور پہ موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنی جو ثقافت ہے، اپنی روایات ہیں، اپنی تاریخ ہے، اپنا مذہب ہے، ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں وہ. اور ان کے پاس ڈائریکشن بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بس وہ وقت گزاری کے لیے وہ موبائل اور سوشل میڈیا کی دنیا میں مگن ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ نہ صرف تعلیم میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ تحقیق اور تخلیق میں بھی وہ لوگ پیچھے رہ چکے ہیں.
اچھا بالکل ناظرین، ان کی تعلیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو ساجد صاحب جو ہیں اقبالیات میں پی ایچ ڈی بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ اور پی ایچ ڈی کے سفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کتابیں جو اقبال کے اوپر ہیں وہ بھی شائع کر دی ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں، بتائیے گا۔ جی میری تعلیم پہلے تھی اپنا کمپیوٹر سائنسز کی طرف، میں نے اس میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشنز تھی میرے پاس۔ لیکن جب مجھے ادب کا شوق ہوا، خاص طور پہ اقبالیاتی ادب کا، تو اس کے بعد پھر میں نے ایم اے اردو کیا، پھر میں نے ایم فل اقبالیات کیا، اور اب میری پی ایچ ڈی اقبالیات میں چل رہی ہے۔ 4 کتابیں میری اب تک پبلش ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب میری جو تھی وہ علامہ اقبال کی انگریزی بیاس ہسٹری ریفلیکشنز کا اردو ترجمہ میں نے کیا تھا، اور اس اپنا ترجمے کے 2 ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں، اور اس کتاب کے اوپر 2 مرتبہ ایم فل کے جو ہے وہ تھیسس لکھے جا چکے ہیں، ایک پنجاب یونیورسٹی سے اور ایک اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے۔ دوسری کتاب میری جو تھی وہ نقش و نگار اقبال تھی، جو یہ سٹیمپس کوائنز وغیرہ سے متعلقہ تھی، اور اس کتاب کو بھی نیشنل لیول پہ جو ہے وہ 2 مرتبہ میڈل سے نوازا گیا۔ تیسری میری جو کتاب تھی وہ علامہ اقبال کے تصور فقر کے اوپر تھی، نگاہ اقبال میں شان فقر۔ تو وہ کیونکہ میرا ایک لیکچر تھا جو میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال کے سامنے دیا تھا، ان کو وہ لیکچر بہت پسند آیا، تو میں نے پھر یہی سوچا کہ اس کو بھی میں کتابی صورت میں شائع کر دوں، تو پھر وہ میں نے تیسری کتاب بنائی۔ اور چوتھی کتاب میری ہے وہ علامہ اقبال کا تخلص ایک مطالعہ۔ یہ اردو ادب میں پہلی کتاب ہے جو کسی شاعر کے تخلص پہ لکھی گئی ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا کلیکشن کے بارے میں بات کر لیں تو بتائیے گا کہ اقبالیات کے حوالے سے، اقبال کے حوالے سے کیا کیا چیزیں اکٹھا کر رکھی ہیں؟ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے اپنے ادارے کا نام جو ہے وہ علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی بنایا، تو اس سے تو یہ چیز تو سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں اسٹیمپس ہیں، اور اس اسٹیمپس کے ساتھ ساتھ ڈاک میں استعمال ہونے والی چیزیں، وہ جو علامہ کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور آپ یوں کہہ لیں کہ جو علامہ کے اوپر ڈاک ٹکٹیں ایشو ہوئی ہیں اور اس سے متعلقہ جو اشیاء ہیں، وہ میرے پاس جو کلیکشن ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ ان کے اندر اسٹیمپس ہیں، اس میں فرسٹ ڈے کورز ہیں، لیفلیٹس ہیں، ایروگرامز ہیں، پرنٹڈ انویلپس ہیں، جو اپنا مختلف اداروں کے پرنٹڈ انویلپس ہیں، جو کہ سرکاری بھی ہیں اور غیر سرکاری بھی ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ کوائنز ہیں، کرنسی نوٹ ہیں 2، اور اسی طرح اپنا اقبال میموریل فنڈ کی ٹکٹیں ہیں، اور اس طرح پوسٹ کارڈز ہیں۔ یہ کلیکشن جو ہے کہ بڑی وسیع کلیکشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بتا رہے تھے کچھ خطوط جو اصل حالت میں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ ہاں جی، میرے پاس جو اپنا خط ہے اس میں علامہ اقبال کے جو بڑے بیٹے تھے آفتاب اقبال، ان کے ہاتھ کے میرے پاس 5-6 خط موجود ہیں، جن میں سے 2-3 خط ایسے ہیں جو انہوں نے علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کو لکھے تھے، اور 2 خط ایسے ہیں جو علی بخش کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے محمد اقبال کو لکھے گئے۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال کے ہاتھ کے خط ہیں، بلکہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے 2-3 خط ایسے ہیں جو انہوں نے مجھے ہی لکھے تھے، وہ بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ پھر علامہ اقبال کے بھتیجے شیخ اجاز احمد کے ہاتھ کے خط میرے پاس موجود ہیں، اور اسی طرح علامہ اقبال کی جو بڑی بہو تھیں رشیدہ بیگم، جو آفتاب اقبال کی زوجہ تھیں، ان کے ہاتھ کے تقریباً 100 سے زائد خط میرے پاس اصل حالت میں موجود ہیں، اور ان خطوں کے ڈرافٹ جو آفتاب اقبال نے 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھے تھے، ان خطوں کے ڈرافٹ آفتاب اقبال کے سگنیچرز کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں۔ جن خطوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کے اصل حالت میں جو آپ کے پاس ہیں، یہ واقعی ان کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خط ہیں؟ ہاں جی، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرے پاس یہ کلیکشن میں موجود ہیں۔